الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيكون في قرون بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعہ کو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ سنتوں پر عمل کرنے سے دنیا میں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا آپ پچھلے جمعہ کی تقریر سے یہ تو جان چکے ہیں کہ سنت کی فضیلت کیا ہے اور سنت پر عمل کرنے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے. کسی کام کو سنت طریقے پر کرنے سے دنیا میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، آپ جان چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کس عمل کا کیا طریقہ ہے، کس عمل کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے. کیونکہ اگر سنت کی فضیلت پتہ ہے، سنت پر ملنے والے اجر و ثواب کا علم ہے، سنت سے حاصل ہونے والے فوائد معلوم ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے، تو پھر انسان عمل کیسے کرے گا. اس لیے میرا ارادہ ہے کہ آج سے انشاءاللہ 2-3 جمعہ تک مختلف اعمال کے سنت طریقے کو بیان کروں گا، اور آج انشاءاللہ کھانے کی سنتیں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توجہ سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں پہلے کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے، ہر گوشے اور ہر شعبے کی تعلیم دی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا ہے. لہٰذا اگر آپ بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں، بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو تجارت کرنے کا، بزنس کرنے کا بہترین طریقہ معلوم ہو جائے گا. آپ سیاست کے میدان میں ہیں اور آپ بڑے رہنما، بہترین لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ بہترین رہنما
اور بڑے قائد بن جائیں گے۔ آپ کو شادی بیاہ کا معاملہ پیش ہے، آپ ہمارے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو شادی کرنے کا طریقہ پتہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں لوگوں میں نا اتفاقیہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، محبت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، ہمارے گھروں میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہمیں سونا ہے، نبی کے طریقے پر سو جائیے، ہمارا سونا عبادت بن جائے گا۔ ہمیں پیاس لگی ہے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، نبی کے طریقے پر پانی پی لیں، ہمارا پانی پینا عبادت بن جائے گا۔ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، نبی کے طریقے پر کھانا کھا لیں، ہمارا کھانا عبادت بن جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی نے صرف ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم فلاں عمل کرو قبر کی زندگی صحیح ہو جائے گی، فلاں عمل کرو جنت میں درجات بلند ہو جائیں گے، فلاں عمل کرو حشر کے میدان میں آسانیاں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے نبی نے بتائی ہے تاکہ ہماری آخرت درست ہو جائے، ہماری آخرت میں درجات بلند ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی نے ہماری دنیاوی زندگی کی بھی فکر کی ہے اور ہماری صحت کی بھی فکر کی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ایک چیز کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ ہمیں پیشاب پخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا۔ ہمارے نبی صحابہ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھایا کرتے تھے کہ تم کو کھانا اس طرح ہے، تم کو پینا اس طرح ہے، پیشاب پخانے کے لیے اس طرح بیٹھنا ہے، لوگوں سے اس طرح ملنا جلنا ہے۔ تو ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یعنی پیشاب پخانہ کا طریقہ بھی تمہارے نبی تم کو سکھاتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ بات بھی سکھائی جائے؟ اس جملے سے اس مشرک کا اعتراض کرنا مقصود تھا کہ پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ ایک وقت کا نبی، منصب نبوت پر فائز، عظیم الشان انسان اس چیز کا طریقہ سکھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ مشرک نے اعتراض کیا، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی پرجوش اور فقریہ انداز میں اس کو جواب دیا کہ اے مشرک، اے اللہ کے نافرمان، اے رسول اللہ کے باغی، تو جس چیز پر ہمیں اعتراض کر رہا ہے ہمیں اس چیز پر فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پسند ہے، ہم اپنے ایک نبی کے ایک ایک طریقے پر اپنی جان اور مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ حضرت سلمان کا جواب تھا اس مشرک کو کہ تم اعتراض کرتے ہو میرے نبی کی تعلیمات پر، میرے نبی کے طریقے پر، تو کان کھول کر سن لو کہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں پر فخر ہے۔ تو ہم تمام کو بھی اپنے نبی کے طریقوں سے محبت ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کے طریقوں پر فخر ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو بھی محبت ہے نا نبی کے طریقوں سے؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے ہاں ہے کہ نہیں؟ نبی کی تعلیمات سے محبت ہے، نبی کے طریقوں پہ سے محبت ہے، نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ آپ لوگ بلند آواز سے ارادہ کریں تو میں آگے کھانے کی سنتیں بتاؤں آپ کو۔ شرمانے کی بات نہیں، میں کوئی نکاح قبول نہیں کروا رہا ہوں کہ قاضی صاحب مجلس میں نکاح قبول کروا رہے ہوتے تو دلہا باپ سر جھکا کے ایسے بیٹھا رہتا ہے۔ تو بلند آواز سے اور پکا ارادہ کریں کہ ہم جو آج کھانے کی سنتیں سنیں گے اس پر آج سے ہی عمل شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے طریقے سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا بھی کھانے کا طریقہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے نبی نے جو کھانے کا طریقہ بتایا ہے اس میں بے شمار فوائد چھپے ہوئے ہیں۔
تو کھانے کی سنتیں اور کھانے کے آداب تو بے شمار ہے، لیکن میں یہاں پہ صرف 13 سنتیں اور 13 آداب بیان کروں گا۔ جب انسان کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلی سنت اور پہلا مستحب عمل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے، کیونکہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی خیر و برکت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، اس کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لے۔ تو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا خیر و برکت کے نزول کا سبب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ یہ ایک فائدہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کام دھندا میں مشغول ہوتا ہے، الگ الگ طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ پر مختلف قسم کے جراثیم جمع ہو رہے ہوتے ہیں، گندگی بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ اگر مان لیجئے کوئی کام نہیں بھی کر رہا ہے، خالی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو بھی اس کے ہاتھ میں گندگی لگتی ہے۔ بیٹھا کبھی ناک میں انگلی گھما کے ایسے گھماتا رہتا ہے، کبھی جسم کے کسی حصے کو کھجاتا ہے، کبھی کسی حصے کو کھجاتا ہے۔ تو انسان کا ہاتھ جو ہے جسم کے مختلف حصوں پر پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پر گندگی اور جراثیم جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر انسان کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے، بغیر دھوئے کھانا کھا لے، تو ہاتھ پر جتنے جراثیم ہیں وہ تمام کے تمام کھانے کے ذریعے پیٹ میں جائیں گے اور اندر جانے کے بعد مختلف بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے یہ حکم دے دیا کہ اے میرے ماننے والوں، اے میری امتی، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرو تاکہ تم بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ، تمہاری صحت اچھی رہے، تم دنیا میں تندرست اور توانا رہا کرو۔ تو کھانے کی سب سے پہلی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا جائے۔ کھانے کی دوسری سنت کہ دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے۔ ہمارے یہاں رواج ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا نہیں ہے۔ بیٹا ادھر پلیٹ میں کھانا لے کے روم میں گھسا ہوا ہے، باپ ادھر اکیلے چوکی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، ماں ایک الگ کونا میں پڑی ہوئی ہے، یعنی سب اپنی اپنی الگ الگ پلیٹ لے کے الگ الگ گھروں میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہوں، اگر مرد زیادہ ہے تو تمام مرد ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ کھا لے، اور عورتیں ہیں تو تمام عورتیں ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ کھا لیں۔ اور جہاں چھوٹی فیملی ہے، صرف میاں بیوی ہے، تو دونوں میاں بیوی بھی ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگ آپس میں بیٹھ کر کھائیں گے وہ تمام کے دل ملے ہوں گے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو دسترخوان پر ایک ساتھ مل جل کر کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں محبت ہوتی ہے، اور ایک ساتھ مل کر کھانے سے کھانے میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو کھانے کی دوسری سنت ہے کہ کھانے سے پہلے دسترخوان بچھائے اور گھر کے تمام لوگ مل جل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کھانے کی تیسری سنت کہ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع نہ کرے، یعنی کھانے کے اوپر اللہ کا نام لے۔ کھانے کی دعا تمام لوگوں کو یاد ہی ہوگی، میرا خیال ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں کھانے کی دعاؤں پہ مستقل میری تقریر ہو چکی ہے۔ کھانے پینے کی دعا، سونے کی، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعاؤں پر مستقل تقریر ہو چکی ہے، اور دعا پڑھنے کے فضائل بھی بتا چکا ہوں۔ تو دعا یاد ہونا چاہیے۔ کھانے کی تو ایک مخصوص دعا ہے، بسم اللہ اولہ آخرہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ دعا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھنا ہے، اور اگر یہ دونوں دعائیں کسی کو یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ کے کھانا شروع کر سکتا ہے۔
تو کھانے کی تیسری سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے انسان بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ یعنی اگر بغیر بسم اللہ پڑھے آپ نے کھانا شروع کر دیا تو اس کھانے کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جائے گا، اور جس جگہ پہ شیطان موجود ہو، جس کھانے میں شیطان شریک ہو، اس کھانے سے برکت اٹھ جایا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لے تو شیطان کا سردار اپنے چیلے چپاٹوں سے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے چیلے چپاٹوں، اب تم اس گھر کو چھوڑ کر نکل جاؤ، کیونکہ اس گھر کے مالک نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لیا، لہٰذا اس گھر میں تمہارے لیے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تم اس گھر سے نکل جاؤ، اس گھر کے مالک نے کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیا، لہٰذا اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اپنے سردار کی اس صدا کو سن کر، اس ندا کو سن کر تمام شیاطین اس گھر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں جس گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے گھر جو ہے شیاطین سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا کھلا کون رہا ہے؟ کون کھلا رہا ہے ہمیں کھانا؟ کہا نا ہم کمائیو اور بیوی پکاوو تو کھائیو، یہی ہمارا ذہن یہی ہے نا کہ ہم کما رہے ہیں، بیوی پکا رہی ہے تو کھا رہے ہیں۔ لڑکا سب کا مزاج ہے ہم کما رہے ہیں، مائیں بنا کے کھلا رہی ہیں، لیکن اصل کھلانے والا کون؟ بلند آواز سے بولیے، کھلانے والا کون؟ اللہ۔ کھلانے والا اللہ ہے، تو کھانے کے وقت کس کو یاد کیا جائے گا؟ اللہ کو۔ اگر انسان، ہم ایک تو ایمان والے انسان اور انسانوں میں بھی مسلمان، تو ہمارے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ کھانا جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے۔ اللہ رزق جانور کو بھی دیتا ہے اور انسان کو بھی دیتا ہے، لیکن دونوں کے کھانے میں فرق یہ ہے کہ انسان کھلانے والے مالک کو فراموش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے زیادہ جانوروں کو کھلاتا ہے۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی بے مثال بادشاہت عطا کی تھی۔ ان کی بادشاہت، ان کی حکومت اتنی طاقتور تھی کہ اللہ نے انہیں ہواؤں پر بھی حکومت عطا کی، جناتوں پر بھی حکومت عطا کی، پانی کی مخلوق پر بھی حکومت عطا کی، یعنی دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا نہ کی ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے؟ ہوا کو حکم دیتے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ ایک ان کا تخت تھا، ہوا میں اٹھ کر آتا، وہ اس تخت پہ سوار ہو جاتے اور ہوا ان کو اڑا کر منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے پاورفل نبی تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو وہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور و فکر کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے جناتوں پر حکومت دی، پانی کی مخلوق پر حکومت دی، چرندوں پر حکومت دی، درندوں پر حکومت دی، یعنی میں پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے، میں شکرانے کے طور پر آپ کی تمام مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 سال کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ سلیمان یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ 1 سال نہیں، 1 مہینے کی اجازت دے دیجئے، میں 1 مہینے تک آپ کی ساری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ سلیمان یہ بھی آپ کے بس کا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ 1 مہینہ نہیں، کم سے کم 1 دن کی تو اجازت دے دیجئے تاکہ میں آپ کی ساری مخلوق کو 1 دن کھانا کھلا دوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان ایک دن بھی مخلوق کو کھانا کھلانا تمہارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ تم مخلوق کی دعوت کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو اور انسانوں کو کھانا بنانے پہ لگا دیا، کیونکہ ساری مخلوق کی دعوت کرنی ہے، صرف انسانوں کی نہیں۔ انسان، جنات، چونٹی، چرندے، پرندے، مچھلیاں، ساری مخلوق کی دعوت کرنی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑے میدان کو منتخب کیا اور کھانا بنانا شروع کیا، اور ان کا جو کھانا بنتا تھا نا، ان کی جو دیگیں تھی، قرآن کریم میں فرمایا کل جواب قدور الراسیات۔ ہمارے یہاں جو کھانا بنتا ہے شادی کا تو کہا ہے 100 کلو 200 کلو ایک دیگ میں بن جاتا ہوگا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی دیگیں کتنی بڑی تھی؟ قرآن نے فرمایا کل جواب قدور الراسیات، یعنی جس دیگ میں سلیمان علیہ السلام کھانا پکا رہے تھے وہ دیگ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی تھی۔ اتنی بڑی دیگ میں کم سے کم 6 سے 7 مہینے تک مسلسل کھانا بنتا رہا۔ اب کھانا بن بن کے جمع ہو رہا ہے۔ اب اس زمانے میں فریج تو تھا نہیں کہ کھانا خراب نہ ہو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ کھانا خراب نہ ہونا پائے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی پوری فوج جنات اور انسان مل کر کھانا بنانے پر لگے ہوئے، کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا اسٹاک ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، ہوا کھانے کو محفوظ کیے ہوئی ہے۔ 6 سے 7 مہینے تک مسلسل کھانا بنتا رہا اور جمع ہوتا رہا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ اطمینان ہو گیا، کھانا بہت زیادہ جمع ہو گیا، اور ان کو لگنے لگا کہ اب لگتا ہے کہ ساری مخلوق اس میں کھانا کھا لے گی، تو انہوں نے کہا، اللہ سے درخواست کیا، اللہ کھانا تو تیار ہو چکا ہے، اب آپ اپنی مخلوق کو کھانے کے لیے بھیجیے۔ تو اللہ نے پوچھا، سلیمان پانی والوں سے شروع کرو گے کہ زمین والوں سے شروع کرو گے؟ یعنی پہلے پانی کی مخلوق کو کھلاؤ گے کہ پہلے زمین کی مخلوق کو کھلاؤ گے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پانی کی مخلوق سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، سمندر کی تمام مچھلیاں نہیں، صرف ایک مچھلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اور سلیمان علیہ السلام نے جو 6-7 مہینے تک بنا کر کھانا تیار کیا تھا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنا کھانا رکھا ہوا ہوگا۔ اس ایک مچھلی نے کھانے کو شروع کیا، کھاتی گئی کھاتی گئی کھاتی گئی، اتنا کھائی کہ جتنا کھانا جمع کیا ہوا تھا تمام کھانے کو کھا کر ختم کر گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام پریشان کہ ہم کو پوری مخلوق کو کھلانا تھا، یہ پورا کھانا ایک کو مچھلی کھا گئی۔ وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ میرے اس کھانے سے پوری مخلوق سیر ہو جائے گی، پوری مخلوق کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن سمندر کی ایک مچھلی آئی اور اس نے پورے کھانے کو کھا لیا۔ اس کے بعد مچھلی کہتی ہے، سلیمان علیہ السلام کچھ اور ہے، میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ارے تو پورا کھانا کھا چکی، اب بچا کیا ہے، کیا اور مانگ رہی ہے؟ چنانچہ فوراً سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ یہ تیرے ہی بس کا ہے، اپنی مخلوق کو کھانا کھلانا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو کھانا کھلا سکیں یا خود بھی اپنے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ پھر اس مچھلی نے سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے سلیمان، آج میں نے تیری دعوت پہ آئی ہوں، آج میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، ایسے روزانہ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ بھر کر مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رزق عطا کرنے والے، کہ سلیمان علیہ السلام نے کتنا کھانا بنایا ہوگا، اس مچھلی کا پیٹ نہیں بھرا، اور اتنا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مچھلی کو دن میں 3 مرتبہ کھلایا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ اس واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے کہ کھانے کے ٹائم بسم اللہ اس لیے پڑھی جائے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ رزق اللہ تبارک و تعالی ہم تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ ہمارے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے ایک نوالا کھانا بھی تیار کر لیں۔
تو یہ تیسری سنت تھی کھانے کی کہ کھانے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے انسان اللہ کا نام لے۔ اور چوتھی سنت کہ ٹیک لگا کر نہ کھائے۔ جب انسان کھانے بیٹھے تو ٹیک لگا کر نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نہ کھائے، یہ خلاف سنت اور خلاف ادب ہے، کھڑے ہو کر یا ٹیک لگا کر کھانا، بلکہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائے۔ اور بیٹھنے میں بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک پاؤں ہمارا اس طرح زمین پہ ہو اور ایک پاؤں اس طرح کھڑا ہو، یا پھر دونوں پاؤں اس طرح کھڑا ہو، یہ سنت سے زیادہ قریب ہے۔ یا پھر پلتھی مار کے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن سنت سے زیادہ قریب یہ ہے کہ ایک زانو زمین پہ ہو اور ایک ٹانگ کھڑی ہو۔ اور کھانے کے وقت کھڑا نہیں ہوں گے، ٹیک لگا کر نہیں کھائیں گے، یہ کھانے کی تیسری سنت۔ کھانے کی چوتھی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ہر سنت کی تفصیل بیان کروں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، پانچویں سنت۔ چھٹی یہ کہ اللہ کی نعمت کا استحضار کرتے ہوئے کھائے۔ جب ہم کھانے پر بیٹھے ہوں تو ہمیں استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیسی نعمت کھلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم چاول کھا رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، دال کھا رہے ہیں، دال کا ٹیسٹ الگ ہے، گوشت ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہے، انڈا کا ٹیسٹ الگ ہے۔ یعنی اللہ نے جتنے کھانے بنائے ہیں، جتنی غذائیں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں میں الگ الگ مزہ، الگ الگ لطف رکھ دیا ہے۔ تو یہ سوچ کر کھائیں کہ یہ ساری اللہ کی قدرت ہے کہ انہوں نے اتنے مزیدار اور اتنی لذیذ غذائیں ہمیں اللہ کھلا رہا ہے۔ تو یہ چھٹی سنت تھی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے کھائیں۔ ساتویں سنت کہ اپنے سامنے سے کھائیں۔ مثال کے طور پہ دال کا ایک کٹورا ادھر بھی ہے دسترخوان پہ، ایک ادھر بھی ہے، تو لمڑ لمڑ کے اسی میں سے نہ نکالیں، بلکہ جو اپنے سامنے ہو اس کٹورے میں سے کھائیں۔ یہ دسترخوان پہ ہے۔ اور یہ پلیٹوں میں کھانے کا، الگ الگ کھانے کا رواج ہمارے بہار میں ہی دیکھا جاتا ہے، ورنہ میرا زندگی کا اکثر وقت گجرات میں گزرا ہے۔ گجرات میں ایک کھنچا ہوتا ہے، سینی ہوتی ہے، ایک سینی میں 4 سے 5 لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، بیچ میں کھانا رکھتے ہیں اور اس میں سے 4-5 لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اپنے سامنے سے کھایا جائے، ایسا نہ کہ بیچ میں ہاتھ ڈال کے اس طرح ملانا شروع کر دیا، بلکہ اپنے سامنے سے کھائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان جب دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو کھانا اپنے سامنے سے کھائے۔ اس کے بعد 8ویں سنت کہ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے کھائے۔ مثال کے طور پہ دسترخوان پہ کچھ 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تو خالی اپنی ہی فکر نہ کرے کہ میرا ہی پیٹ بھر جائے، بلکہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کھائے کہ تمام کا پیٹ بھر جائے۔ خیال اور رعایت سے کیا مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر دسترخوان میں پلیٹ میں 2 لیگ پیس رکھا ہے، اب ایک آدمی دونوں لیگ پیس کو اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھ لے تو یہ دوسروں کی رعایت نہیں ہوئی، بلکہ ایک کو اٹھا لے اپنے پلیٹ میں رکھ لو اور ایک کو رہنے دو تاکہ دوسرے ساتھی کی خواہش ہو تو وہ بھی اپنے خواہش پوری کر لے۔ تو یہ ہے رعایت کہ اگر مختلف چیزیں ہیں اور کم ہیں تو ہم تھوڑا اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھیں اور تھوڑا رہنے دیں تاکہ جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کی خواہش ہو تو وہ بھی اپنی خواہش کو پوری کر لے۔ 9ویں سنت کہ جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں۔ آج کل کیا ہے، بسیار خوری کی عادت پڑ چکی ہے، لوگ یہاں تک کھاتے ہیں اس کے بعد کھٹی کھٹی ڈھکارے مارتے رہتے ہیں۔ اب یہاں تک کھانا ہی کھا لے گا تو پانی کہاں جائے گا، سانس کیسے لے گا؟ یہ جو آج کل بیماریاں ہو نا، گیس کی بیماری، قبضیت کی بیماری، طرح طرح کی جو بیماری ہو رہی ہے نا، بسیار خوری پر ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو صحت بنے گی، زیادہ کھا کے ایک دم غبارہ بن جاتا ہے پھول کے۔ تو زیادہ کھانے سے صحت نہیں بنتی بلکہ زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو تھوڑا بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں تاکہ اس میں پانی کو بھی جگہ مل جائے اور سانس لینے میں بھی آسانی ہو۔ اس کے بعد اگر ہاتھ سے لقمہ اٹھاتے وقت لقمہ دسترخوان پہ گر گیا
تو اس لقمے کو اٹھا کر کھا لے، پھینکے نہیں۔ اگر اٹھا کر منہ میں لے جاتے وقت گر گیا ہے تو، لیکن اگر منہ میں سے گر گیا ہے تو پھر نہ اٹھائے۔ ایک تو ہوتا ہے ہاتھ سے گر جانا اور ایک ہوتا ہے منہ میں سے گر جانا۔ تو اگر ہاتھ سے گر گیا ہے تو اٹھا کر کھا لے، لیکن اگر منہ سے گرا ہے تو اٹھا کر نہ کھائیں۔ اس کے بعد 11ویں سنت ہے کہ جلا ہوا کھانا نہیں کھانا۔ کوئی بھی چیز چاول ہو یا روٹی ہو، اگر جل گیا ہے تو اس جلے ہوئے حصے کو ہم نکال دیں گے، جلا ہوا نہیں کھائیں گے۔ اب جلا ہوا کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ اتنا یاد رکھیں کہ جلا ہوا چیز جلا ہوا کھانا نہیں کھانا ہے۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لینا۔ وہ دعا بھی یاد ہوگی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ اور 13ویں سنت یہ ہے کہ کھانے کے بعد بھی اچھی طرح ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ تو یہ 13 سنتیں اور کھانے کے آداب ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر کھانا کھائیں گے تو ہمارا کھانا عبادت بنے گا۔ نظریے کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے، ہم کھانا کھا رہے ہیں صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، تو ہمارا پیٹ تو بھر جائے گا، ہمیں لذت تو حاصل ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہم اپنا نظریہ بدل دیں، اپنی نیت بدل لیں، اپنا طریقہ بدل لیں، تو ہم کھانا کھائیں گے، ہمارا پیٹ بھی بھرے گا، ہمیں لذت بھی ملے گی اور کھانے پر عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر سنت طریقے پر کھائیں اور نیت یہ ہو کہ اس کھانے سے جو طاقت آئے گی، اس کھانے سے جو توانائی حاصل ہوگی وہ اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا، تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ میں نے ابھی خطبے میں حدیث پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ من اکل طیبا، کہ جس نے حلال رزق کھایا، اور کھانے میں سب سے بہترین کھانا حلال کھانا ہے۔ حرام کھانے سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ آج تو ہمارے اندر حلال حرام کی بالکل تمیز ہی نہیں ہے۔ اگر حرام انسان کھاتا ہے تو حرام کھانے سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بھلے انسان کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن حرام کھانے کا اثر نسل پہ پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، وعمل فی سنت، اور میری سنت پر عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی اپنی طرف سے انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ تو جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں گی، حلال کھاتا ہو، سنت پہ عمل کرتا ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا انسان آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، صحابہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمارے زمانے میں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، کہ میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، اگرچہ ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حلال کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بھلے ہی تھوڑے ہیں لیکن ہے۔ تو ہم سب کو ایسا بننا ہے کہ حلال کھائیں اور جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں گے نا بھائی؟ سنت کی فضیلت پتہ ہے، پچھلے جمعہ کو آپ نے سنا ہے، سنت طریقے پہ عمل کرنا ہے، تو میں نے کھانے کی سنتیں بتا دی۔ تو آج سے ہی سنت طریقے پر کھانا کھائیں گے نا؟ سب سے پہلے کیا کریں گے کھانے سے پہلے؟ بلند آواز سے بولیے، ہاتھ دھونا ہے۔ دوسرا، دسترخوان بچھا کر تمام گھر کے لوگ ایک ساتھ کھائیں گے۔ تیسرا کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیجئے۔ اور اگر شروع میں پڑھنا بھول گئے ہیں، درمیان میں یاد آیا، تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو ساتھیوں کا رعایت کرتے ہوئے کھائیں گے، جلی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے،
ٹیک لگا کر اور کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گے۔ یہ سارے آداب کھانے تو ذہن میں رکھیں اور آج سے ہی اس پر عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ اگر آج آپ نے اس سنت کو زندہ کیا تو اس سنت کے زندہ کرنے پر آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ ایسے زمانے میں جس زمانے میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمانے میں میری سنتوں کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو، لوگ میری سنتوں کو جانتے بھی نہیں ہوں، اور کوئی انسان وہ ایسے زمانے میں میری سنت کو، ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ تمام لوگ کریں گے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق کھانا کھانے اور اپنے زندگی کے تمام چیزوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔